بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شائستہ اسٹوڈیو 9۔ ناظرین، آج کا واقعہ ایک معصوم 8 سالہ بچی کا ہے جو ماں کی قبر پر لیٹ کر رو رہی ہوتی ہے۔ بچی کے رونے پر ماں کی قبر کے اوپر کیا معجزہ ہوتا ہے، جب کسی بچے کو، اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے تو ماں کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ آج کی یہ حیرت انگیز ویڈیو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ماں سے محبت کرنے والے اس واقعہ کو آخر تک ضرور سنیں۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ اس کے آپ کے پیسے نہیں لگتے۔ دیکھیں، ویڈیو بنانے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کو موٹیویشن ملتی ہے کہ میں مزید اچھا کام کروں۔ یہ واقعہ پاکستان کے ایک گاؤں کا ہے۔ اس گاؤں میں ایک غریب عورت اور اس کا شوہر رہتا تھا۔ عورت بہت نیک اور پرہیزگار تھی، اللہ والی تھی۔ اس عورت کا نام مریم تھا۔ مریم کے گھر میں ہر طرح کی خوشی تھی، جو وہ چاہتی تھی اللہ اس کو عطا کر دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میاں بیوی کو اولاد کی خوشی سے محروم رکھا تھا۔ شادی کے 5 سال گزر گئے لیکن مریم کے اولاد نہیں ہوئی۔ لوگ مریم کو طرح طرح کی باتیں سناتے تھے، لوگ اس کو طعنے دیتے کہ 5 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، تم بانجھ ہو۔ اس کے شوہر کو کہتے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ اس کے شوہر کا نام جاوید ہے۔ جاوید کی ایک کزن تایازاد بیٹی جس کا نام رابعہ ہوتا ہے، وہ طعنے دینے میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مریم کی کسی وجہ سے طلاق ہو جائے یا مریم تنگ آ کر جاوید کو چھوڑ کر چلی جائے اور میں جاوید سے شادی کر لوں۔ جب لوگوں کے طعنوں سے کہ بیوی اولاد کی خوشی نہیں دے سکی، مریم جو ہے لوگوں کے طعنے سن کر، باتیں سن کر دل ہی دل میں رونے لگ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، میرا ایمان تجھ پہ ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی در ایسا نہیں ہے جس سے ہم مانگیں۔ اے اللہ، تو مجھ پہ یہ خوش نصیبی کر دے۔ یہ لوگ مجھے طعنے دیتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، میرا دل توڑ دیتے ہیں۔ اگر میری قسمت میں اولاد نہیں بھی لکھی ہوئی تو اے اللہ، اس دنیا کے طعنوں سے مجھے بچا لے اور میری قسمت میں اولاد لکھ دے۔ اے اللہ، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو ہی عطا کرنے والا ہے اور تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مریم کے اس صبر کا اسے انعام دے دیتا ہے۔ ایک دن مریم کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس کا شوہر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کر دونوں میاں بیوی پھولے نہیں سماتے، اور ادھر جاوید کی جو کزن رابعہ ہوتی ہے اس کو تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ادھر مریم ماں بننے والی ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے جاوید کے گھر میں وہ پکی پکی رہے گی۔ میں تو اس کو بھگانے کے چکر میں تھی لیکن یہ یہاں جم جائے گی۔ وہی لوگ جو مریم کو طعنے دیتے تھے بے اولاد ہونے کا، وہ آج اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے صبر کا تمہیں انعام دے دیا ہے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس دن مریم ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیتی ہے اور اللہ میاں اس کی گود بھر دیتا ہے۔ اس طرح سے جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے گھر میں ایک اور نصیب کھل جاتا ہے۔ اس کے شوہر کی نوکری کسی دوسرے شہر لگ جاتی ہے، وہ دوسرے شہر جانے لگتا ہے۔ مریم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی کیونکہ وہ حافظ قرآن تھی، اس کے پاس بچے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے۔ مریم یوں قرآن پاک لوگوں کو پڑھاتی تھی۔ مریم کی پیچھے سے طبیعت خراب رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب جاوید وہاں دوسرے شہر میں رہتا ہے تو مریم کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اس کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ کوئی پراپر اس کی علاج نہیں کرا پاتا تو مریم کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے جاوید کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کو اولاد کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے، بیٹی دی ہے، دوسری طرف اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ بیوی کی جدائی کی وجہ سے وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کا شوہر تو رونے لگا، وہ کہنے لگا کہ میں اب کیا کروں، میں اب بچے کو کیسے پالوں گا۔
کیونکہ وہ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے تو مجھے چھوڑ کر مت جا، میں تیرے بغیر بچے کی کیسے پرورش کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو حوصلہ دیتا ہے، صبر دیتا ہے، وہ اپنی بچی کا خود ہی خیال رکھنے لگتا ہے۔ مریم کی خواہش کے مطابق وہ اپنی بچی کا نام زینب رکھتا ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، وہ باپ بن کے اور ماں بن کے دونوں طرح سے اپنی بیٹی کی پرورش کر رہا تھا۔ ماں کی کمی اسے کبھی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے اچھے اسکول میں اس نے داخل کروایا۔ وہ اپنی بچی کی اب ماں بھی تھی اور باپ بھی تھا، لیکن اسے اس بات کا افسوس نہیں تھا بچی کو بالکل بھی کہ میری ماں نہیں ہے۔ اس کا باپ اس کو دونوں طرح سے پیار دے رہا تھا۔ اس طرح سے وقت گزرتا گیا۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھنے تھے، کیونکہ اب اس کی بیٹی بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ تم جاب کرتے ہو، گھر دیر سے آتے ہو، اس لیے اب چاہیے کہ تم دوسری شادی کر لو اور تمہاری بیٹی کو اکیلے گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو جاوید اپنی تایازاد کزن رابعہ سے شادی کر لیتا ہے، لیکن پہلی رات ہی وہ اپنی بیوی رابعہ کو بتاتا ہے کہ یہ میری بیٹی زینب ہے، اس کی ماں تمہیں پتہ ہے فوت ہو چکی ہے، یہ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، میں نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا ہے، اب تم اس کی ماں ہو، تم اسے سچی ماں کا، اچھی ماں کا پیار دو اور اس کی اچھی تربیت کرو۔ مجھے تم سے اس بات کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تمہارے ساتھ شادی اپنی بچی کی وجہ سے کی ہے۔ لیکن وہ دوسری بیوی بہت چالاک ہوتی ہے، کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، یہ صرف آپ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ آج سے میں اس کی ماں بھی ہوں۔ آپ یہ فکر اب دل سے نکال دیں کہ آپ کی بیٹی اکیلی ہے، بلکہ آج سے ہی میں اس کی ماں ہوں، اس کا میں اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی۔ اس لڑکی کو تو صرف بناؤ سگار سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ زندگی کے دن یوں ہی گزرنے لگے۔ جاوید اپنی بچی کی فکر چھوڑ چکا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اب اس کو دوسری ماں مل گئی ہے اور ماں اس کا خیال اچھی طرح سے کر رہی ہے، اور بچی کا بھی دل اپنی دوسری امی کے ساتھ لگ گیا۔ جب دوسری امی خود اپنے بچے کی ماں بننے والی ہو گئی تو اس عورت کے دل میں حسد آنے لگا۔ وہ چڑھنے لگی، سوچنے لگی کہ جاوید جو ہے وہ اپنی اس بیٹی زینب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جب میرے بچے پیدا ہو جائیں گے تو وہ اتنی زیادہ محبت میرے بچوں سے نہیں کرے گا۔ پھر وہ ستیلی ماں کے روپ کو دکھانے لگی، وہ بچی کو بری نظروں سے دیکھنے لگی۔ جاوید جب گھر نہ ہوتا تو وہ اس بچی کو ڈانٹتی، اسے مارتی، اس پہ ظلم کرتی، اسے کہتی کہ تم گھر کے اب سارے کام کرو، میری تو طبیعت خراب رہتی ہے۔ وہ چھوٹی سی ننھی سی بچی جب وہ بڑے بڑے کام بتاتی تو جو اس سے نہیں بھی ہو پاتے تھے وہ ہر روتی اور کرلاتی ہوئی وہ کام ہر کرتی۔ وہ رابعہ اس کو بتاتی کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، میرے لیے تو عذاب ہے، میرے تو اب اپنا بچہ دنیا میں آنے والا ہے، میں اپنے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے تمہیں اپنے گھر سے نکلوا کے رہوں گی۔ وہ بچی ہر وقت روتی رہتی اور اپنی ماں کی اب کمی کو وہ محسوس کرنے لگی، اور بچی اپنی ماں کو ہر وقت یاد کرتی رہتی تھی۔ اب وہ بڑی ہو گئی تھی، اس کو ہر چیز کی سمجھ آنے لگی تھی، کیونکہ یہ میری سکی ماں نہیں ہے۔ جاوید بھی اس بچی کو اس کی اصلی ماں کی قبر پر لے جاتا اور اس کو بتاتا، بیٹا یہ تمہاری ماں کی قبر ہے۔ بچی اپنے باپ کو بھی ڈر کے مارے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ ایک دن اس کی سوتیلی ماں نے اس پر بہت ظلم کیا، اس نے اس سے بہت زیادہ کام کروائے۔ وہ بچی روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابا، سوتیلی ماں مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، وہ مجھ سے بہت باری باری اور بڑے بڑے کام کرواتی ہے جو مجھ سے اس چھوٹی سی عمر میں نہیں ہو سکتے ہوتے، لیکن میں ہر حال میں ان کو کرتی ہوں۔ وہ مجھے مارتی ہے، جب میں اسکول سے واپس آتی ہوں تو وہ مجھے کھانا نہیں دیتی، کہتی ہے کہ اگر تم نے اپنے باپ کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ ننھی سی جان برداشت نہ کر سکی، اس نے سب کچھ اپنے باپ کو بتا دیا۔ اس کے باپ کو اپنی بیوی پہ بہت غصہ آیا۔ اس نے جا کر اپنی بیوی رابعہ سے پوچھا کہ تم کتنی مکار عورت ہو، تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا ایسا کیا ہے؟
وہ چلاک عورت آگے سے رونے لگی اور جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے لگی، کہنے لگی کہ ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے اس چھوٹی سی بچی کی بات پہ یقین کر لیا، بچی تو کھیلتے کھیلتے ایسے ہی اس کے منہ سے کوئی بات نکل گئی ہے، میں بھلا اس پہ کیوں سختی کروں گی، میں تو اسے اپنی بچی کی طرح سمجھتی ہوں، یہ تو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کے ساتھ بھلا ایسے کیسے کر سکتی ہوں، میں تو اب خود بھی ماں بننے والی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسے پیار سے رہا جاتا ہے، ان کو کیسے پیار سے پالا جاتا ہے۔ جاوید نے بھی اس مکار عورت کی بات پہ یقین کر لیا۔ پھر وہ صبح اٹھ کے جب دفتر چلا گیا تو جو سوتیلی ماں تھی اس نے بیٹی کو ڈانٹا، اس کو مارا، اس نے کہا کہ تیری اتنی جرأت کہ اپنے باپ سے تو میری شکایت لگائے۔ وہ اس کو بہت زیادہ مارتی ہے، اتنی زیادہ مارتی ہے کہ مار مار کے اس کو وہ زخمی کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ، میں یہ کانٹا اب گھر سے نکال کے رہوں گی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تم دوبارہ اگر اس گھر میں آئی تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ بچی، وہ ننھی سی بچی اپنی سوتیلی ماں کے قدموں میں گر جاتی ہے، کہتی ہے کہ ماں ایسا مت کرو، میں گھر سے نکل کر کہاں جاؤں گی۔ وہ آگے سے سوتیلی ماں رابعہ کہتی ہے کہ تم جہاں مرضی جاؤ، یہ میری سردردی نہیں ہے، لیکن میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، اس گھر میں اب تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس گھر میں سوائے میرے بچوں کے اور کوئی نہیں رہے گا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ دھکے دے کر اس کو وہاں سے گھر سے نکال دیتی ہے۔ وہ بچی ادھر ادھر گلیوں میں بھٹکتی پھرتی رہتی ہے، کوڑے کے ڈھیروں پر جا کے بیٹھ جاتی ہے، مانگ مانگ کر لوگوں سے کھانے لگتی ہے، یوں اس طرح سے وہ 2-3 دن یوں بھٹکتی رہتی ہے گلیوں میں۔ جب اس کا باپ واپس آتا ہے، جاوید جب گھر واپس آتا ہے تو رابعہ آگے سے رو رہی ہوتی ہے۔ جاوید اس سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے تو رابعہ آگے سے کہتی ہے کہ زینب کہیں چلی گئی ہے، میں تو سو رہی تھی اندر، میری طبیعت خراب تھی اور وہ باہر بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جب میں نے باہر جا کے دیکھا تو وہ باہر کہیں بھی نہیں تھی، شاید اس کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے، میں صبح سے شام تک اس کو ادھر ادھر ڈھونڈتی رہی ہوں لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی ہے۔ جاوید اس مکار بیوی کی بات کو سمجھ نہ سکا، اس کے جھوٹ موٹ کے آنسوؤں کو اس نے سچ سمجھ لیا۔ وہ کہنے لگا کیا سچ ہے میری بیٹی اغوا ہو گئی ہے؟ اس کی بیوی آگے سے دھاڑے مار مار کے رونے لگی، اس کے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم دونوں جا کر اس کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اللہ کرے وہ مل جائے، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، میں اپنی بچی کے بغیر کیسے رہوں گا، میں تو مر جاؤں گا۔ وہ ادھر ادھر گلیوں میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود ان کو وہ معصوم بچی نہیں ملتی۔ جب بچی ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی 3-4 دن کوڑے کے ڈھیروں پہ گزارتی ہے، پھر اس کو روتے روتے اپنی ماں کی یاد آتی ہے، وہ اپنی ماں کی قبر پر آ جاتی ہے، پھر وہ اپنی ماں کی قبر کے اوپر سر رکھ کر روتی ہے اور کہتی ہے کہ اے ماں، اگر تو اس دنیا میں ہوتی تو میں یوں در بدر کی ٹوکریں نہ کھاتی، ماں ابا نے دوسری شادی کر لی ہے، اور وہ اس طرح سے کہہ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ماں، اس سوتیلی ماں نے مجھ پہ بہت ظلم کیے ہیں، مجھے اس نے مارا ہے، مجھے اس نے بھاری کام کرواتی ہے، اس نے مجھے دھکے مار مار کے گھر سے نکال دیا ہے، ماں بچوں کا تو آسرا ہوتی ہے، یہ جو چھت میرے اوپر تھی اس ماں نے مجھ سے چھین لی ہے، ماں اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے، ماں تو مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی، ماں تیری بچی آج درد سے چور چور ہے اور میں کئی دنوں سے بھوکی ہوں، میں نے کھایا نہیں کھایا۔ یہ سب سن کر اس کی ماں کی روح قبر کے اندر تڑپ جاتی ہے، کیونکہ ہم قبر کے اوپر جب بیٹھ کر بات کرتے ہیں یا جیسے لوگ قبرستان میں جا کے قبر کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قبر کے اندر جو مردہ ہوتا ہے وہ بات ہماری سن رہا ہوتا ہے۔ جب اس کی بیٹی ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں اندر سے اس کی آواز سن رہی ہوتی ہے۔
روتے روتے بچی کی وہاں ماں کی قبر کے اوپر آنکھ لگ جاتی ہے۔ وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کی ماں اس کی طرف آ رہی ہے۔ بچی اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ بچی بھاگ کر اپنی ماں کے ساتھ لپٹ جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے لمس کو جب محسوس کرتی ہے تو اپنی ماں کو بتاتی ہے، ماں، باپ نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس کی دوسری بیوی نے مجھ پہ بہت ظلم کیا ہے، مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں اب تیرے ساتھ رہوں گی، ماں مجھے چھوڑ کر مت جانا، ماں مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ یوں وہ بار بار چیخ چیخ کر کہتی رہتی ہے، ماں بے شک اس دنیا میں ہو یا اگلی دنیا میں چلی گئی ہو۔ جب بچہ اس کی قبر پہ جا کے تڑپ رہا ہوتا ہے تو ماں وہ سارے واقعہ کو سن لیتی ہے۔ اس کی ماں بھی رونے لگ جاتی ہے۔ ماں کی روح جو ہے وہ تڑپ جاتی ہے، وہ بیٹی کے دکھ کو محسوس کرتی ہے، اور ادھر باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے غم میں نڈال ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچی کی یاد میں روتا رہتا ہے۔ ماں جب بچی سے ملتی ہے تو ماں اپنی بچی کو نصیحت کرتی ہے کہ بیٹی، تم نے ماں کا ہر کام کرنا ہے، بیٹی جب تمہیں دوبارہ اس گھر میں جانے کا موقع ملے تم نے اپنی ماں، اس سوتیلی ماں کا دل جیتنے کی کوشش کرنی ہے۔ ادھر جاوید اپنی بیوی مریم اور بیٹی زینب کو یاد کر کے جب روتا ہے، اس کی تو دنیا ہی اندھیر ہو جاتی ہے، ساری خوشیاں اس کی چلی جاتی ہیں۔ وہ اپنی نوکری بھی چھوڑ دیتا ہے، گھر آ کر بیٹھ جاتا ہے، روتا رہتا ہے۔ اس کی دوسری بیوی جو ہوتی ہے یہ سب دیکھ کر بہت حیران روتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں نے تو اس بچی کو گھر سے ایک کانٹا سمجھ کے نکالا تھا کہ یہ گھر سے چلی جائے گی تو میرا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا، لیکن جاوید تو ہر وقت اسی کو یاد کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے، بڑے پیار سے اس کو کہتی ہے، آپ اپنی بچی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اللہ میاں ہمیں چند مہینوں تک پھر سے بچہ دے دے گا، آپ اپنے بچے کے ساتھ بھی اسی طرح پیار کیجیے گا، آپ کا دکھ کم ہو جائے گا۔ لیکن جاوید اپنی دوسری بیوی کی کوئی بات سن نہیں رہا تھا، نہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے ارد گرد بیٹھا کوئی بول رہا ہے، بس وہ روتا روتا قبرستان چلا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کی قبر پر جاتا ہے تو سامنے کیا دیکھتا ہے، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ زینب کو پکڑ کر اپنے گلے سے لگا کے قبر کے پاس کھڑی ہے۔ وہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ایک دفعہ دور کھڑا دیکھ لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید خواب ہے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت کا منظر ہے۔ جاوید بھاگ کر اپنے آنسو صاف کرتا ہوا قبر کے پاس آتا ہے۔ جب وہ قبر کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں اس کی بچی قبر کے اوپر بے ہوش پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ زینب زینب کہہ کر پکارتا ہے تو اس کو مریم کا سایہ ایک طرف کو جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو روح ہوتی ہے اور اس سے نظر نہیں آتی۔ یوں جب وہ اپنی بچی کو ہوش میں لاتا ہے تو اس کی بچی جو ہے وہ اپنے باپ سے لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے کہ اے ابا، تو میرا باپ اچھا باپ نہیں ہے، تو چلا جا یہاں سے، میں اپنی ماں کے پاس رہوں گی۔ اے ابا، تیری دوسری بیوی نے مجھے بہت مارا، مجھے گھر سے نکال دیا، وہ مجھ پہ ظلم کرتی ہے، مجھ پہ بہت بڑے بڑے کام کرواتی ہے۔ اے ابا، اس نے مجھے اتنا مارا اور کہا کہ میرا گھر چھوڑ کر چلی جا، اگر دوبارہ اس گھر میں آئے گی تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ میں نے ابا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، لیکن آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ سوتیلی ماں مجھ پہ ظلم کرتی ہے، میں جب اسکول سے آتی ہوں تو وہ مجھے کھانا تک نہیں دیتی۔ میں نے آپ کو سچ بتایا تھا، لیکن آپ نے میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ لیکن یہ میری حقیقی ماں جو ہے وہ بہت اچھی ہے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ سوتیلی ماں اچھی نہیں ہے، وہ مجھے کھانا نہیں دیتی۔ وہ یوں دکھ بھری باتیں کر کے تڑپ تڑپ کے رونے لگی۔ جب اپنی بچی کی باتیں سنی تو اسے یقین آ گیا کہ وہ چال باز عورت اتنی چالاک ہے، اس نے میری بچی کو گھر سے مار مار کر نکال دیا اور کہا تمہاری بچی کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اسے اتنا نہیں پتا تھا کہ ایک دن اصلیت میرے سامنے آ جائے گی اور یوں بچی مجھے مل جائے گی اور سب کچھ بتا دے گی۔ وہ اپنی دوسری بیوی سے کہنے لگا، اے چلاک اور مکار عورت،
تجھے شرم نہ آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ تو کتنی پتھر دل ہے، تو خود بچے کی اب ماں بننے والی ہے، اور تم نے اس بچی کے اوپر کتنا ظلم کیا۔ یہ تمہاری اگر بچی اپنی نہیں تھی تو یہ کسی کی بچی تو تھی، یہ میری بچی تھی، میرا خون تھا، تم نے اس کے اوپر اتنا ظلم کیا، اس کو گھر سے نکال دیا۔ میں اب تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا، یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ بھی میرا ہوگا، اسے میں خود ہی پال لوں گا، تم یہاں سے چلی جاؤ، میری بلا سے میرا گھر چھوڑ کے طلاق کے بعد تم جہاں مرضی جاؤ، لیکن میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تم ہماری خوشیوں کو آگ لگانے آئی ہو، میں اب اس آگ کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اس کو دھکے مار مار کے جب باہر نکالنے لگتا ہے، ادھر سے زینب کو جب قبر کے اوپر اس کی ماں ملتی ہے تو اس کو نصیحت کرتی ہے کہ بیٹی اپنی ماں کا دل جیتنے کی کوشش کرنا۔ اس کی دوسری بیوی جاوید کے قدموں میں گر جاتی ہے، آ کے کہتی ہے کہ مجھے ایک بار معاف کر دو۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہے اور گڑ گڑا کے رونے لگتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے تمہاری بچی پہ ظلم کیا، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، جب اللہ نے مجھے اولاد دینے کی خوشخبری دی تو میں سمجھتی تھی کہ تم اپنی بچی سے بہت محبت کرتے ہو، اور لیکن جب میرے بچے پیدا ہو جائیں گے تو تم ان سے اتنی محبت نہیں کرو گے جتنی تم زینب سے کرتے ہو، اس لیے میں نے اس پہ ظلم کرنا شروع کر دیا اور اس کو گھر سے نکال دیا، لیکن میں اب وعدہ کرتی ہوں مجھے ایک بار معاف کر دو، میری غلطی کو ایک بار معاف کر دو، میں دوبارہ اب ایسے نہیں ہونے دوں گی۔ ادھر سے زینب بھی بھاگ کر اپنے باپ کے قدموں میں گر جاتی ہے، کہتی ہے ابا دوسری امی کو ایک موقع دو، شاید دوسری امی دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے، ابا ایک موقع تو دو نا، وہ ماں بننے والی ہے، وہ یہ گھر چھوڑ کر کہاں جائے گی، ابا امی کو ایک موقع دو۔ جب رابعہ زینب کو اپنے لیے یوں تڑپتے ہوئے باپ کے ساتھ دیکھتی ہے تو رابعہ کا بھی دل پگھل جاتا ہے کہ جس بچی کو میں نے دھکے مار مار کے گھر سے نکالا، آج میرے گھر کو بچانے والی وہی بچی ہے، وہ اپنے باپ سے گڑ گڑا کر میرے لیے التجا کر رہی ہے کہ باپ اس کو طلاق نہ دے، اس کو گھر میں ہی رہنے دے۔ اور ادھر سے رابعہ بھی بولتی ہے کہ میں اسے ماں کا پیار دیکھوں گی، مجھے ایک دفعہ معاف کر دو۔ وہ اپنی بچی کی بات مانتا ہے، جاوید اپنی بچی کی بات مان کر رابعہ کو ایک دفعہ معاف کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہارے پرانے دکھوں کو بھول گیا ہوں، اور تم ماں بن کے میری بچی کو پالو۔ رابعہ بھی اس کی بچی کو اچھی ماں کا پیار دیتی ہے، اور یوں کچھ دنوں کے بعد رابعہ ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے اور زینب بہت خوش ہوتی ہے۔ زینب کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے بھائی دے دیا، یوں اس کے پرانے دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے۔ زینب رابعہ کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کی پرورش کرتی ہے اور وہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ ماں جو ہے اب میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے۔ ماں چاہے اس دنیا میں ہو یا اگلی دنیا میں چلی جائے، وہ بچے کے ظلم کو دیکھ نہیں سکتی، وہ اس کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتی، اس کی روح تڑپ جاتی ہے، وہ محسوس کرتی ہے بچے کی تکلیف کو، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور اسے اتنا بڑا مقام حاصل ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے گھروں میں ماں کا سایہ موجود ہے۔ ماں جس گھر میں ہوتی ہے وہ گھر ہرا بھرا اور خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے، اور جس گھر سے ماں رخصت ہو جاتی ہے وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں، اس گھر کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ساری رونقیں ماں کے دم سے ہوتی ہیں۔ اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ماں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور تمام اولادوں کو ماں کی نافرمانی سے بچائے اور ان کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ اچھا لگا ہے، پسند لگا ہے، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں، میرے چینل شائستہ اسٹوڈیو 9 کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اس طرح کے سچے واقعات میں اپنی چینل پہ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔